ماشاءاللہ آپ کی بہن بہت پیاری ہے اور ہمارے بیٹے کو بہت پسند آئی ہے۔ اب آپ بس رخصتی کی تیاری کریں۔ ایک عورت نے اپنے پاس بیٹھی ہیرا کی جانب دیکھتے کہا اور جلدی سے اپنے بیگ سے سونے کی انگوٹھی نکال کر ہیرا کی انگلی میں پہنا دی۔ ہیرا سر جھکائے بیٹھی اپنی انگلی میں پہنی انگوٹھی کو دیکھ رہی تھی۔ بہت بہت مبارک ہو۔ زینب بیگم نے جلدی سے اٹھتے اس عورت کو گلے لگایا۔ آج ہی دن بھی ڈال لیتے ہیں۔ کمال صاحب کے کہنے پر لڑکے والوں کے گھر والوں نے جلدی سے حامی بھری تو اگلے مہینے کی کوئی ڈیٹ رکھ لیتے ہیں۔ سب بڑے دن ڈیسائیڈ کر رہے تھے تو اگلے مہینے افنان جب یونیورسٹی سے آیا تعلیمی گروہوں سے مختلف آوازیں سن کر اس جانب بڑھا، مگر جیسے ہی اس کی نظر انجان لوگوں کے بیچ بیٹھی ہیرا پر گئی اس کے ماتھے پر بل پڑنے لگے۔ ہیرا کا جھکا سر دیکھ کر اور ساتھ بیٹھی عورت کی باتیں سن کر اسے سب سمجھ آنے لگا تھا۔ پلیز میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ آپ لوگ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں لیکن لائک نہیں کرتے، اور لائک بھی لازمی کیجیے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے، ٹھیک ہے؟ افنان بیٹا وہاں کیوں کھڑے ہو، اندر آؤ۔ زینب بیگم نے اسے دیکھتے پکارا تو باقی سب نے بھی دروازے کی جانب دیکھا۔ افنان چلتا ہوا اندر آیا۔ یہ میرا بیٹا افنان ہے، یونیورسٹی جاتا ہے۔ زینب بیگم نے ہیرا کے سسرال والوں سے اس کا تعارف کروایا۔ ماشاءاللہ آپ کا بیٹا تو جوان ہے۔ ان لوگوں نے مسکراتے افنان کی جانب دیکھا۔ افنان یہ تمہاری خالہ کے سسرال والے ہیں، آؤ ملو ان سے۔ کمال صاحب افنان کو ایک جگہ بت بنے کھڑا دیکھ بولے تو افنان ایک غضیلی نگاہ ہیرا پر ڈالتا بنا سلام دعا کیے وہاں سے چلا گیا۔ زینب اور کمال صاحب کو افنان کا ایسا رویہ کھٹکا، وہیں وہ لوگ ہیرا کے سسرال والوں کے سامنے بے حد شرمندہ ہوئے تھے۔ ہیرا کو بھی افنان سے ایسے رویے کی امید نہیں تھی۔ شادی کے دن فائنل ہو چکے تھے، گھر میں خوشی کا سماں تھا۔ ہیرا کو بھی اس رشتے سے کوئی اعتراض نہ تھا۔ اس کی بہن اس کی ماں کی طرح تھی۔ جس بہن نے اسے اپنے گھر میں پناہ کے ساتھ بہت پیار دیا ہو تو وہ کیسے اس کے کسی بھی فیصلے سے اعتراض کر سکتی تھی؟ رات کے 10 بجے وہ واش روم میں فریش ہونے گئی اور جب وہ واپس آئی تو اس کی نظر صوفے پر سگریٹ پیتے افنان پر پڑی۔ ہیرا آج پہلی بار افنان کو سگریٹ پیتا دیکھ حیران ہوئی تھی۔ افنان تم نے کب سے سگریٹ پینا شروع کیا؟ ہیرا گیلے بالوں میں ٹاول لپیٹتی اس کے پاس آئی بولی تو افنان نے منہ سے سگریٹ کا دھواں چھوڑتے اپنی سرخ آنکھوں سے ہیرا کی جانب دیکھا تو ہیرا اس کی سرخ آنکھوں سے ایک پل کے لیے خوف زدہ ہوئی۔ افنان یہ تمہاری آنکھوں کو کیا ہوا ہے اور یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے تم نے؟ ہیرا افنان کی شرٹ کے کھلے بٹن اور بکھرے بالوں کو دیکھتی مزید فکر مند ہوئی اور جلدی سے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے اس کا بخار چیک کرنے لگی۔ افنان تمہیں تو بہت تیز بخار ہے، چلو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتی ہوں۔ ہیرا کہتی پریشانی سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تو افنان نے اس کے بازو پکڑتے اسے اپنے قریب کھینچا تو ہیرا اس اچانک عمل پر لہراتی ہوئی افنان کے اوپر گری۔ اس کا چہرہ افنان کے سینے سے لگا جبکہ اس کے بالوں سے ٹاول کھلتا اس کے بال افنان کے چہرے پر بکھر گئے۔ ہیرا کا ٹھنڈا وجود جب افنان کے تپتے بدن سے ٹکرایا تو افنان کو راحت سی ملی۔ ہیرا کو دیکھنا اسے سکون پہنچاتا تھا، اب تو وہ پوری کی پوری اس کی باہوں میں سمائی تھی۔ افنان یہ کیا ہے؟ میں نے کتنی بار کہا ہے ایسے گھٹیا مذاق نہ کیا کرو۔ چلو اب جلدی اٹھو، تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے ورنہ بخار اور تیز ہو جائے گا۔ ہیرا افنان کو گھورتی اس کے اوپر سے اٹھی تو افنان نے ایک بار پھر اس کے بازو کو جھٹکا دیا تو ہیرا پھر سے افنان کے اوپر آ گری۔ افنان! ہیرا ایک بار پھر چلائی۔ نہ میں نے پہلے کبھی مذاق کیا ہے اور نہ میں اب مذاق کر رہا ہوں۔ تم یہ شادی نہیں کرو گی، تم صرف میری ہو۔
اور تم شادی بھی صرف مجھ سے ہی کرو گی۔ افنان سنجیدہ لہجے میں بولتا ہیرا کے بالوں کو اس کے چہرے سے ہٹاتا ایک کان کے پیچھے کرنے لگا، اس کے کان کے پیچھے کرنے لگا۔ افنان، یہ کیا کہہ رہے ہو اور مجھے آج مخاطب کیسے کر رہے ہو؟ میں تمہاری خالہ ہوں۔ یار کچھ تو اس رشتے کا لحاظ کر لو۔ ہیرا اس کا ہاتھ اپنے چہرے سے جھٹکتی اس کی گود سے اٹھنے لگی۔ صرف بول دینے سے کوئی کسی کی بہن اور خالہ نہیں بن سکتی، اس کے لیے خون کا رشتہ ہونا چاہیے۔ اور جہاں تک میں جانتا ہوں تم میری ماما کی سگی بہن نہیں ہو اور نہ ہی میری سگی خالہ ہو۔ افنان اس کی کمر پر گرفت سخت کرتا اب اس کی گردن پر چپکے بالوں کو ہٹانے لگا۔ افنان، تمہارے دماغ میں یہ کیسی فضول سوچیں آ رہی ہیں؟ میں تم سے عمر میں بڑی ہوں اور جیسا تم سوچ رہے ہو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہیرا افنان کی گرفت سے خود کو چھڑوانے کی مسلسل کوشش کرتی بولی تو افنان ہنسنے لگا۔ 3 سال کا عرصہ بہت کم ہوتا ہے اور ویسے بھی مجھے عمر سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور جیسا میں سوچ رہا ہوں بالکل ویسا ہی کروں گا بھی۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ مجھے روک سکے۔ افنان اس کی بیوٹی بون کو ہلکا سا دباتا رب کرتا بولا تو ہیرا کو اس کے لمس پر کرنٹ سا لگا۔ افنان، اپنی حد میں رہو اور ہوش سے کام لو۔ جیسا تم سوچ رہے ہو نا ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اب مجھے چھوڑو، اس سے پہلے آپ ہی گھر آئے، اپنے کمرے میں جاؤ۔ ہیرا خود کو افنان سے آزاد نہیں کروا پا رہی تھی۔ افنان شاہ کی حد کیا ہے یہ تم نہیں بتاؤ گی، اور تمہارے ساتھ ہوتے ہوئے میں ہوش میں رہنا بھی نہیں چاہتا۔ میرے ساتھ چلو، افنان کہتا جھٹکے سے ہیرا کو کمر سے پکڑتا صوفے سے کھڑا ہوا۔ کہاں چلو؟ ہیرا حیرانگی سے اسے دیکھتے جا رہی تھی۔ اب بس بہت رہ لیا تم سے دور، اب مزید دوری برداشت نہیں کروں گا۔ افنان نے بیڈ پر پڑی اس کی شال کو اٹھا کر اس کے سر پر ڈالا اور اس کا ہاتھ پکڑتا اسے کمرے کے دروازے تک لے جانے لگا۔ مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا افنان، ہوش میں آؤ، تم یہ سب ٹھیک نہیں کر رہے۔ ہیرا اپنے پیروں پر دباؤ ڈالتی خود کو جانے سے روکنے لگی۔ بہت کر لی تم نے اپنی مرضی، اب صرف میری مرضی چلے گی۔ افنان نے کہتے اسے اٹھا کر اپنے کندھے پر ڈالا اور دروازے سے نکلتا چلا گیا۔ گھر میں اس ٹائم کوئی نہیں تھا، ملازمہ اپنے گھر جا چکی تھی، ڈرائیور زینب اور کمال صاحب کو لے کر گیا ہوا تھا۔ افنان نے ہیرا کو اپنی گاڑی میں پھینکا اور گاڑی کو گھر سے لے گیا۔ افنان پلیز ایسا مت کرو، یہ صحیح نہیں ہے۔ نہیں، آج فیصلہ ہو کر رہے گا، آج یا تو تم میری ہوگی یا پھر میں اپنی جان لے لوں گا۔ افنان نے گن اپنی گن پٹی پر رکھی ہوئی تھی اور وہ ہیرا کو لے کر اپنے فارم ہاؤس میں آیا تھا۔ اس کے دوست اور مولوی صاحب باہر ہال میں بیٹھے ہوئے تھے۔ افنان، ہم آرام سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ ہیرا افنان کے پاگل پن سے ڈر رہی تھی۔ تم بس یہ بتاؤ نکاح کرو گی یا نہیں، سوچ سمجھ کر جواب دینا، افنان نے گن پر زور دیتے کہا تو ہیرا کی آنکھیں پھیلی۔ زور دیکھو ہاں یا نہ، افنان گرایا تو ہیرا سہم کر رہا گی۔ ٹھیک ہے کروں گی نکاح، اب پلیز گن نیچے کر لو۔ ہیرا کی آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہنے لگے۔ یہ ہوئی نا بات، چلو اب جلدی سے باہر چلتے ہیں، سب ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ افنان مسکراتا گن اپنی کن پٹی سے ہٹاتا ہیرا کی جانب بڑھا، اس کے آنسو صاف کرتا اسے کندھے سے پکڑتا نیچے لے جانے لگا۔ کچھ ہی دیر میں وہ ہیرا افنان شاہ بن گئی تھی۔ نکاح ہوتے ہی ہیرا واپس کمرے میں آ گئی اور افنان مولوی صاحب اور اپنے دوستوں کو چھوڑنے چلا گیا۔
کچھ دیر بعد وہ واپس آیا، اس کمرے کی جانب گیا جہاں ہیرا گئی تھی، پر یہ کیا، دروازہ تو لاک تھا۔ افنان نے کئی بار لاک کھولنے کی کوشش کی مگر دروازہ نہ کھلا۔ ہیرا، یہ کیا حرکت ہے؟ دروازہ کھولو جلدی۔ 1 منٹ سے پہلے، افنان چلایا۔ نہیں کھولوں گی۔ تم نے اپنی مرضی کر لی، اب یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ ہیرا روتی ہوئی چلائی۔ اب وہ اپنی بہن کو کیا جواب دے گی، یہ سوچ سوچ کر وہ روتی جا رہی تھی۔ ہیرا، آخری بار کہہ رہا ہوں، شرافت سے دروازہ کھولو ورنہ بہت برا پیش آؤں گا۔ افنان نے غصے میں زور سے دروازے پر ٹانگ ماری مگر پھر بھی اندر سے کوئی رسپانس نہ آیا، تو وہ ایک کمرے کی جانب گیا اور چابیوں کا اتنا بڑا گچھا اٹھا کر لایا اور باری باری انہیں دروازے کے لاک پر لگانے لگا۔ تقریباً 20 منٹ کے بعد آخرکار دروازہ کھل ہی گیا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھول کر افنان جیسے ہی اندر داخل ہوا، ہیرا اسے دیکھ کر واش روم کی جانب بھاگی مگر افسوس، افنان نے اسے بیچ میں دبوچ لیا۔ کس سے بھاگ رہی ہو؟ اگر تمہیں پہلے بھاگنے نہیں دیا تو اب تو تم میری بیوی بن چکی ہو۔ اب تم نے کیسے سوچ لیا مجھ سے بھاگ سکو گی؟ افنان نے اسے زور سے بیڈ کے درمیان میں پھینکا اور خود جلدی سے اس کے اوپر جھکا، اس کے بازو کو جلدی سے پکڑتے بیڈ کے اوپر پن کیا۔ افنان، پیچھے ہٹو، مجھے گھر جانا ہے، آپی کے پاس۔ ہیرا مچلتی اس کی گریپ سے نکلنے کی کوشش کرتی ہوئی بولی، آپی سے زیادہ گہرا رشتہ اب تمہارا میرے ساتھ ہے اور آج میں ہمارے درمیان موجود تمام دوریاں ختم کر دوں گا۔ افنان کہتا ہے اس کی سفید گردن پر جھکا، اپنے لبوں سے چومنے لگا۔ افنان کے لمس پر ہیرا کی دھڑکنیں بڑھنے لگی۔ افنان پلیز پیچھے ہٹ جاؤ۔ ہیرا نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ اب نہیں، اب دور ہونا ناممکن ہے۔ افنان نے اپنے جسم کا سارا وزن ہیرا کے نازک وجود پر ڈالا۔ بس اسے محسوس کرو، سارا ڈر ختم ہو جائے گا۔ ہیرا اپنے پیٹ پر سخت چیز محسوس کرتی گہرے سانس بھرنے لگی۔ اسے فیل کرو، مزہ آئے گا۔ افنان ہلکا ہلکا رب کرنے لگا تو ہیرا کو آہستہ آہستہ مزہ آنے لگا۔ اس کا دل زیادہ کا طلبگار ہونے لگا۔ افنان، آپی اور بھائی کو جب پتہ چلے گا تو وہ مجھ سے خفا ہو جائیں گے۔ ہیرا نے اپنا ڈر ظاہر کیا، کوئی خفا نہیں ہوگا، الٹا دیکھنا وہ دونوں خوش ہوں گے۔ افنان نے مسکرا کر کہتے ہیرا کے بھرے بھرے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھے، اس کے لبوں کا جام پینے لگا۔ کچھ سیکنڈ بعد وہ پیچھے ہوا تو ہیرا نے جلدی سے اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں دبا لیا۔ افنان کو یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی تھی، ہیرا بھی اب اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ افنان اس کی گردن پر لب پھیرتا جگہ جگہ دانتوں سے کاٹ رہا تھا اور ہیرا اس کی شدت پر سسکتی۔ افنان نے اس کے اوپر سے اٹھتے اس کے سینے کو دیکھا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ ہیرا شرماتی ہوئی بولی، تمہاری خوبصورتی کو دیکھ رہا ہوں، بہت انتظار کیا ہے میں نے اس رات کا، آج تم سے سارے بدلے لے لوں گا۔ افنان کہتا دوبارہ سے اس کے اوپر جھکا اور شدت سے اس میں سماتا رہا اور ہیرا درد اور مزے سے سسکتی رہی۔ پوری رات افنان نے اسے نہیں چھوڑا تھا۔ رات جیسے ختم ہو رہی تھی، ہیرا کی بھی بس ہو رہی تھی مگر افنان اسے چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ سارا دن ہیرا نے ریسٹ کیا تھا اور افنان نے بھی۔ رات کو دونوں فریش ہو کر گھر آئے تو زینب اور کمال صاحب پہلے ہی ان دونوں کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ کہاں گئے تھے تم دونوں؟ ہم دونوں کتنے پریشان تھے، بس ایک میسج کر دیا کہ ہم دونوں آج گھر نہیں آئیں گے، نہ یہ بتایا کہاں تھے، ٹھیک بھی ہو کہ نہیں، بس ایک میسج کر دیا اور کام ختم ہو گیا۔ زینب بیگم افنان پر غصہ کرنے لگی تو ہیرا کا رنگ زد پڑنے لگا۔ جیسے دیکھتے افنان نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ افنان نے کے ہاتھ پکڑنے پر کمال صاحب اور زینب بیگم نے افنان کی جانب سوالی نظروں سے دیکھا۔ ماما بابا، میں نے ہیرا سے نکاح کر لیا ہے، اب وہ میری بیوی ہے۔ افنان کے بتانے پر دونوں کو شوق لگا، وہیں ہیرا سے کھڑا رہنا مشکل ہو رہا تھا۔ کئی منٹوں تک خاموشی چھائی رہی، دونوں خاموش تھے۔ کب سے چل رہا تھا تم دونوں میں یہ؟ زینب بیگم کا لہجہ تلخ ہوا تو ہیرا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسی بات کا تو ڈر تھا۔ ماما بابا، اس میں ہیرا کی کوئی غلطی نہیں ہے، میں اسے پسند کرتا ہوں اور میں نے اس سے زبردستی نکاح کیا ہے۔ افنان نے سب سچ بتایا تو کمال صاحب نے آگے بڑھتے افنان کے چہرے پر زور سے تھپڑ مارا۔ افنان، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ مانا کہ میرا اس سے خون کا رشتہ نہیں ہے مگر میں نے دل سے اسے بہن بنایا تھا اور تم نے اسی کے ساتھ بدسلوکی کی۔ زینب کو اب اپنے بیٹے کی حرکت پر شرمندگی ہوئی۔ ہیرا، مجھے معاف کر دو۔ زینب ہیرا کے آگے ہاتھ جوڑتی بولی تو ہیرا نے جلدی سے زینب کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھے۔ آپی، آپ کیوں معافی مانگ رہی ہیں؟ معافی تو مجھے مانگنی چاہیے۔ آئی ایم سوری، میں نے آپ کا بھروسہ توڑا۔
آپ جیسا کہیں گی میں ویسا ہی کروں گی. اگر آپ کو اس رشتے پر اعتراض ہے تو میں افنان سے طلاق. یہ الفاظ دوبارہ اپنی زبان سے مت نکالنا. زینب نے جلدی سے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا. اگر افنان ہمیں یہ پہلے بتا دیتا تو میں خود تمہیں اپنی بہو بناتی. زینب کی بات پر ہیرا نے حیرانگی سے اسے دیکھا. ہاں زینب ٹھیک کہہ رہی ہے، کمال صاحب بولے تو افنان مسکرایا. اگر مجھے پتا ہوتا آپ اتنی آسانی سے مان جائیں گے تو میں 3 سال پہلے ہی کہہ دیتا. افنان کے کہنے پر کمال صاحب نے مسکراتے افنان کے سر پر تھپڑ مارا. تم نے اپنی مرضی کر لی، اب ہماری باری. ہم پوری رسموں سے یہ شادی کریں گے. اکلوتا بیٹا ہے، ہماری بھی بہت سی خواہشیں ہیں. زینب بیگم نے مسکرا کر کہا، آپ کو جو کرنا ہے کر لینا، مگر میری بیوی کو مجھ سے دور مت کرنا، یہ میرے ساتھ ہی رہے گی. افنان کی اس بات پر تینوں مسکرا دیے. ختم شد. تو کیسی لگی آپ کو یہ اسٹوری پلیز بتائیے گا کامنٹ میں، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ.